روزانہ کا ٹائم ٹیبل دینے سے بچوں میں روٹین یا استقامت کی افزائش ہوتی ہے اور ان کے مستقبل کی نشوونما میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ٹائم ٹیبل ترتیب دینے سے بچے اپنا وقت مختص کرنا سیکھتے ہیں اور اس سے بتدریج اچھی عادات پیدا ہوتی ہیں اور ان کی نبر آزمائی کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ ابتدائی اسکول کی زندگی بچوں سے کلاسوں کے ٹائم ٹیبل اور اس کے درمیان وقفے پر عمل پیرا ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ تاہم بچوں کو شروع سے ٹائم ٹیبل سے واقفیت کروا دینے سے مستقبل میں پرائمری اسکول کی زندگی کو بہتر طریقے سے ڈالنے میں ان کی مدد کر سکتی ہے۔ ٹائم ٹیبل قائم کرنے کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے والدین بچوں کو مل کر ٹائم ٹیبل ترتیب دینے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی رائے شامل کر کے آپ کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کو بڑھا سکتے ہیں۔ پھر والدین بچوں کو کام کی ترتیب کے لحاظ سے اہمیت دینے پر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کے ضروری کاموں کو پہلے ترتیب دیں۔ مثال کے طور پر کھانا، اسکول جانا اور آرام کرنا۔ پھر مزید چیزوں کا اضافہ کریں، جیسے غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ لینا۔ چھوٹے بچوں کی توجہ کا دورانیہ عموماً کم ہوتا ہے۔ لہذا والدین اسکول کے ٹائم ٹیبل کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ ہر سیکشن کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، مختلف سرگرمیاں شامل کرنے سے پہلے۔ ہر سیشن میں والدین کو چاہیے کہ بچوں کو کاموں کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنے دیں اور تمام سرگرمیوں کا طریقہ کار اسی طرح رکھنے دیں۔ انہیں مزید خود مختاری دینے کے لیے مثال کے طور پر کبھی بچے اپنے والدین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کبھی وہ خود پڑھتے ہیں۔ مزید یہ کہ بیٹھے بٹھائے کی جانے والی سرگرمیوں کے علاوہ متحرک سرگرمیوں کو روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں شامل کرنا انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ پارک میں کھیلنا یا گھر پر ساتھ میں گنگنانا۔ یہ سرگرمیاں نہ صرف مجموعی تکنیکی مہارتوں کی ترقی کو فائدہ پہنچاتی ہیں، بلکہ بچوں کی بڑھاس نکالنے میں بھی مدد کر سکتی ہیں، جس سے ان کی غور کرنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے۔ جب آپ ٹائم ٹیبل بنانا شروع کریں، والدین بچوں کو موزوں اوقات میں یاد دہانی کروا سکتے ہیں اور ان سرگرمیوں کو نامزد کر سکتے ہیں جو انہوں نے اکٹھے سر انجام دے ڈالی۔ ظاہری اشارے بچوں کو ٹائم ٹیبل کی پابندی کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ آپ باقاعدگی سے بچوں کے ساتھ ٹائم ٹیبل پر عمل درآمد کیے جانے کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ان کے مکمل کردہ کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور اس پر غور کریں کہ کیوں وہ چند مخصوص کام سر انجام نہ دے سکیں۔ پھر ان کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کریں اور ان کے ساتھ مل کر تبدیلیاں کریں۔ ایسا نظام الاوقات جو انتہائی سخت ہو، والدین اور بچوں کے درمیان تنازع کا سبب بنتا ہے، جو کہ والدین اور بچوں کے آپسی تعلق کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے ٹائم ٹیبل میں خالی جگہیں اور آرام کا وقت چھوڑنا چاہیے
تاکہ اسے زیادہ آرام دہ بنایا جا سکے اور کسی بھی طرح غیر متوقع واقعے کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ آخر میں والدین انعامی اسکیمیں نافذ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ٹائم ٹیبل کی پابندی کرنے کے قابل ہیں تو آپ ان کو ان سرگرمیوں پر انعامات دے سکتے ہیں جو سرگرمیاں وہ دلچسپی سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ باہر جا کر اکٹھے کھیلنا، مثبت تعریف اور انعامات بچوں میں حوصلہ افزائی اور قابلیت بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ نہ صرف روزانہ کے ٹائم ٹیبل پر عمل درآمد کروا کر بچوں میں مستقل مزاجی یا روٹین کی پابندی لائی جا سکتی ہے، بلکہ یہ ان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ ان کی نشوونما کی ضروریات کو پورا کریں۔ اچھے طریقے سے مدد فراہم کرنا والدین اور بچے کے تعلقات کو مؤثر طریقے سے بڑھا سکتا ہے۔